کہ جو رسول تشریف لائے ہیں یہ تمہارے اندر سے تمہارے اندر سے ہی ہم نے ان کو رسول بنایا، یعنی انسانوں میں سے ہی ہیں، مگر یہ تمہاری طرح نہیں ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان کا حال تو یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑتے ہو، میرے رسول پہ گراں گزرتا ہے۔ ایسا دل میں نے ان کو رحمت بھرا ہوا دیا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے لیے نیکی کے بھلائی کے بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بہت مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا۔ علم سے والناس تک قرآن اٹھائیے، اللہ نے اپنے جس پیغمبر کے لیے اپنی کسی صفت کا اعلان کیا ہے تو ایک ہی صفت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی ایک ایک صفت کے ساتھ اپنے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا وجاءہم رسول کریم، رسول کریم آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ کریم، ایک صفت بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ حلیم، اواؤن حلیم، حلیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور ہر ایک کے لیے ایک ایک صفت کے ساتھ ذکر کیا، اور حضور کا جب ذکر آیا تو اللہ نے ایک نہیں دو صفتوں کے ساتھ ذکر فرمایا، رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا۔ یہ ہے وہ بات۔ وہاں مکے میں کہا جاتا تھا کہ میں نہیں ہوں، صرف وہی ہے، رؤوف و رحیم، کیوں؟ الوہیت ثابت کی جا رہی تھی کہ تو میں نہیں ہوں، صرف وہ ہے۔ اور مدینے میں جب بات آئی تو اللہ نے اعلان کر کے بتایا کہ میں الہ ہونے کی حیثیت سے تو میں ہی ہوں، لیکن میں نے محبوب ہونے کی حیثیت سے انہیں بھی بنا دیا ہے، انہیں میں نے بنا دیا ہے، اپنی صفت کا مظہر۔ یہ ہے رؤوف الرحیم، اور وہ بھی ہے رؤوف الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، مگر وہ معبود ہونے کی حیثیت سے ہے اور یہ محبوب ہونے کی حیثیت سے ہے۔ آگے سورہ یونس کے اندر ایک آیت آئی جس کو لے کر لوگ بہت، آج تو پتہ نہیں یہی پارہ چل رہا ہوگا نا، تو پتہ نہیں کتنے درس ہو رہے ہوں گے اور کتنی مسجدوں میں یہی آیت جو ہے بیان کی جا رہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ثابت کیا جا رہا ہوگا زور لگا لگا کے، دیکھو جی ہم کہتے ہیں نا رسول کے پاس کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، رسول کچھ نہیں کر سکتے، رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو جناب وہ یہ آیت پڑھی جا رہی ہوگی کہ جس میں اللہ نے فرمایا اے حبیب قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنے لیے مگر جو اللہ چاہے۔ اس آیت سے نتیجہ کیا نکل رہا ہوگا، اور کئی کتابیں، لٹریچر، پمفلیٹ اور پرچے مرچے پتہ کیا کیا دنیا میں بڑھتے رہتے ہیں، اور لوگ یہ آیتیں لکھ دیتے ہیں، اور یوں آدمی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے ہاں صحیح تو ہے، قرآن میں ہے کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ آیت آج پڑھی جا رہی ہوگی، اور اس آیت کے حوالے سے باقاعدہ تبلیغ ہو رہی ہوگی، اور ایسی آیتیں اور بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ مکے میں عام طور پہ یہ باتیں کی جاتی تھیں۔ یہ کفار مکہ سے سورہ یونس یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ان سے کہا جاتا تھا لام لکھو میں مالک نہیں ہوں، پیچھے کہا تھا میرے پاس خزانے نہیں ہیں، پھر کہا تھا میں علم نہیں رکھتا۔ یہ سب اس لیے کہا جا رہا تھا کہ لوگ اللہ کی الوہیت کو سمجھ جائیں کہ میں بذات نہ مالک ہوں، نہ میں علم رکھتا ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی ہے، قل ان العزت للہ جمیعا، اے رسول ان سے کہہ دو ساری عزت اللہ کی ہے۔ بولیے اب کوئی ہے مائی کا لال جو کہے کہ رسول کی عزت نہیں ہے؟ جب رسول سے یہ کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ علم اللہ کے پاس ہے، تو لوگوں نے کہا دیکھا اللہ کے پاس علم ہے، رسول کے پاس علم نہیں ہے، کہہ دیا لوگوں نے، یہ جرات کی، اگر یہ بھی گستاخی ہے۔ جب کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ میں مالک نہیں ہوں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو رسول مالک نہیں ہے، رسول بے بس ہے، رسول عاجز ہے۔ تو اب اور کتنے کفر کرو گے؟ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے حبیب کہہ دو کہ ساری عزت اللہ کی ہے کوئی امتی جو کہے کہ رسول کی کوئی عزت نہیں ہے؟ بولیے اب آپ، اور اس کا جواب دیجیے اب آپ کہ اگر ساری عزت اللہ کی ہے تو پھر رسول کے لیے عزت کہاں سے آئی؟
کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ جب رسول کے لیے عزت مانی تو شرک نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، مگر ان کے نزدیک ہوگا جنہوں نے کہا کہ دیکھو جی علم مان لیا آپ نے شرک ہو گیا، دیکھیں آپ نے قدرت مان لی شرک ہو گیا، تو اب عزت مانی تو شرک نہیں ہوگا؟ تو اب آپ یہاں بھی شرک ماننا پڑے گا، ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ رسول کے لیے عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھنس گئے لوگ، اسی طرح پھنس گئے قرآن کی آیتوں کے اندر، نہیں حل ہوں گے یہ مسئلے کبھی، اسی طرح فرقے بنتے رہیں گے اور امت آپس میں الجھتی رہے گی۔ سیدھا سیدھا معاملہ تھا، اس سیدھی پٹری کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ شیطان نے کہا تھا میں یہیں بیٹھوں گا، چلنے نہیں دوں گا لوگوں کے سیدھے راستے پہ۔ عقل کی بات تھی، سیدھی بات تھی، مگر لوگ نہیں چلے۔ اس بات کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ساری عزت اللہ کے لیے ہے، تو اب اس کا جواب ہم دیں گے، ہمارے پاس ہے، وہی اصول ہے، ساری عزت اللہ کی ہے، یعنی بذات الہ ہو کر معبود ہونے کی حیثیت سے ساری عزت اللہ کی ہے، لیکن اللہ جسے محبوب بنا لے اسے بھی عزت دے دیتا ہے۔ اس لیے جب قرآن پورا پڑھو گے پھر سمجھ آئے گا۔ سورہ منافقون میں چلو، ادھر بات تھی مشرکوں کے سامنا تھا، ادھر مکے کے دور کی بات تھی، ادھر منافقوں سے واسطہ پڑا، سورہ منافقون نازل ہوئی تو منافقوں سے کہا گیا جب وہ یہ باتیں کرنے لگے جیسے آج ہوتی ہیں کہ رسول کی کوئی عزت نہیں، رسول کچھ نہیں ہوتے معاذ اللہ، جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ نے فرمایا نادانو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے اور رسول کے غلاموں کی بھی ہے۔ وہاں کہا جا رہا تھا ساری عزت اللہ کی ہے، یہاں منافقوں کو بتا دیا رسول کی بھی عزت ہے۔ دونوں باتیں جمع کر لیں، اللہ کی جو عزت ہے وہ بذات ہے اور رسول کی جو عزت ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ اور میں ایک بات پوچھتا ہوں، اور یہ سوال آپ بھی لے جائیے اور ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھیے جو بھی یہ باتیں کریں اور توحید و شرک کے مسئلے میں الجھائے، اس سے ایک بات پوچھ لیجئے، قرآن و حدیث میں کہیں یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے دیا نہیں گیا، مجھے عطا نہیں کیا گیا، علم کی بات ہو، قدرت کی بات ہو، یہ کہا گیا ہو کہ دیا ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا ہو میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، رسول نے کہا ہو مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، یہ بتا دو، یعنی عطا کی نفی بتا دو، عطا کی نفی۔ یہ تو بتاؤ گے جو وہ آیت مکے والی کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں رکھتا، تو سیدھی سی بات ہے بذات نہیں جانتا، بذات نہیں رکھتا، لیکن عطا کی نفی نہیں ہوتی اس سے، اس لیے کہ عطا کی جب بات کرو گے تو اللہ فرماتا ہم نے دیا ہے، ایسا دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیا ہے اور اتنا دیں گے کہ حبیب آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کو ہم دیتے ہیں اپنی مرضی سے کہ ہم جس سے ہم راضی ہوتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے جس سے تم راضی ہوگے وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ قرآن تو اللہ نے دیا ہے، عطا ہوئی ہے، عطا کی نفی کہیں سے نہیں ہوتی۔ اور حضور نے فرما دیا لوگوں مجھے تو یمن کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، مجھے شام کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا علم عطا فرمایا ہے، میں نے اللہ نے مجھے میرے سینے پہ ایسے ہاتھ رکھا دست قدرت تو میں نے علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے آسمان و زمین میں جو کچھ تھا سب جان لیا ہے، سب کیا ہے۔ تو یہ آیتیں آج ہمارے زیر غور آئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مضامین ہیں۔ بہرحال یہ ایک سیکوینس میں نے آپ کے سامنے بالکل واضح کر دیا، کل کے مضمون اور آج کا مضمون ان کو سب کو جمع کیجئے اور اس انداز سے قرآن پہ غور کیجئے، انشاءاللہ آپ کہیں نہیں الجھیں گے، جو سیدھا راستہ ہے اسی پہ چلیں گے، نہ ادھر کے چکر میں پڑیں گے نہ ادھر کے چکر میں، نہ روزانہ آپ کو مذہب بدلنے کی ضرورت پڑے گی، نہ گھر میں یہ ٹکراؤ تصادم ہوگا کہ باپ کہیں جا رہا ہے، بیٹا کہیں جا رہا ہے، دوسرا بھائی کہیں جا رہا ہے، تیسرا بھائی کہیں جا رہا ہے، کوئی یوں نماز پڑھ رہا ہے کوئی یوں نماز، ان چکروں میں ڈال ڈال کے آج امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہم کتنے آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، خدا را ان چیزوں کو سمجھیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، آخری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت پہلے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام کو چھوڑ کے علیحدگی کا راستہ اختیار کیا تھا اور فرقہ بنے تھے وہ، اور وہ خارجی کہلاتے تھے، ہاتھوں میں تلوار رکھتے تھے، الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے تھے، مسلمانوں سے لڑتے تھے اور مسلمانوں کو مشرک کہتے تھے، حضرت علی کو مشرک کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مشرک کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ان کی نشانی یہ ہے کہ جو آیتیں اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں، کفار و مشرکین کے بارے میں نازل کی ہیں، فجعلوها علی المسلمین، یہ وہ آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہاں بھی مکے کے دور کی آیتیں بھی ہیں، مدینے کے دور کی بتوں کے بارے میں، یعنی کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ بتوں کے لیے فرماتا ہے کہ یہ مکھی نہیں اڑا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارا رسول، دیکھو ہمارے رسول کی حالت، یہ مکھی نہیں اڑا سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ بتوں کے لیے فرماتا ہے مکھی نہیں اڑا سکتی، بے بس ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کے لیے کہتے ہیں دیکھو اولیاء اللہ سارے اندھے بہرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا گستاخی ہے، کیا بے ادبی ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایسی بات کر سکتا ہے کبھی مرنے کے بعد؟ تو یہ کلام ہی بے ادبی ہے، اول تو حقیقت کے بھی خلاف ہے اور دوسرے کی کلام ہی بے ادبی، اس طرح کی بات کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔